بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ مشروبات محرمہ 4 تھے، ان میں سے پہلا مشروب کا نام کیا تھا؟ خمر۔ خمر کی تعریف گزر گئی۔ النیو من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد، ٹھیک ہے۔ دوسرا عصیر ہے۔ عصیر یہ ماء العنب کو کہتے ہیں کہ شراب بننے سے پہلے اس کو آگ پر رکھو اور ثلثین سے کم خشک کرو۔ اگر ثلثین خشک ہو جائے تو باقی حلال ہے، اور اگر ثلثین سے کم خشک ہو اس کا نام کیا ہے؟ عصیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلقاً حرام نہیں ہے، یہ حد سکر تک پہنچے تو حرام ہے، حد سکر تک نہ پہنچے تو حرام نہیں۔ تو عصیر ماء العنب ہے، لیکن شراب بننے سے پہلے آپ نے آگ پر رکھا اور کتنا سکایا؟ ثلثین یا کم؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو مولوی صاحب یہ حرام ہے بشرط کونہی مسکرا، اور اگر مسکر مقدار نہ ہو تو پھر حرمت کا حکم حد جاری نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ، اگرچہ انگور کا پانی پکایا جائے، حتیٰ يَذْهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلْثَيْنِ، حتیٰ کہ ثلثین سے کم خشک ہو جائے، اس کا نام ہے مطبوخ ادنی طبخہ، پکا ہوا کم پکا ہوا، اس کا نام بازق بھی ہے، اس کا نام منصف بھی ہے اگر نصف سوکھ گیا تھا۔ وَهُوَ مَا ذَهَبَ نِصْفُهُ بِالطَّبْخِ فَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ عِندَنَا، یہ ہمارے نزدیک حرام ہے، لیکن شرط اذا غلا واشتد وقذف یہ امام صاحب کے نزدیک، یا یہ کہ اذا اشتد صاحبین کے نزدیک علی الاختلاف۔ وقال الاوزاعی، امام اوزاعی نے کہا انہو مباح، کہ عصیر مباح ہے، اور یہ قول بعض معتزلہ کا، لأنه مشروب طیب، کیونکہ یہ مشروب پاک ہے، لیس بخمر، اور خمر نہیں ہے، ولنا، اور ہم کہتے ہیں اس کو مباح نہ کہو کیونکہ یہ لذیذ ہے، مستی پیدا کرنے والا ہے، اس کا قلیل داعی الی الکثیر ہے، اور یہ تمام نشانات حرمت کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انہو عصیر لقیق نرم ہے، ملذ لذت دینے والا ہے، مطرب مستی پیدا کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمع ہوتا ہے عصیر کی پینے پر فساق آج کل، وَيُحْرَمُ شُرْبُهُ، حرام کیا جائے گا اس کا پینا، دفعا للفساد، تاکہ ہم دفع کریں وہ فساد جو متعلق ہے اس کے ساتھ۔ وَأَمَّا نَقِيعُ الثَّمَرِ، یہ تیسرا مشروب ہے، کھجور کا پانی، جس کا دوسرا نام سکر میٹھا پانی ہے، وَهُوَ نَيْ، یہ کھچا ہے، من ماء العنب یا من ماء تمر، تمر یعنی تمر جو تر ہے، فَهُوَ حَرَامٌ مَكْرُوهٌ، مکروہن کا قید ساتھ لگا کر اشارہ کیا کہ اس کی حرمت کم ہے حرمت خمر کی۔ وقال شریک ابن عبداللہ انہو مباح، اور شریک ابن عبداللہ نے کہا ہے کہ نقیع التمر مباح ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ تم کھجور سے بناتے ہو میٹھا پانی، اور رزقا حسنا، اور یہ ایک بہترین رزق ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان جتلایا، احسان جتلایا، تو اگر یہ حرام ہوتا تو امتنان بالحرام جائز ہے؟ امتنع علی نبی، اللہ نے احسان جتلایا ہے ہم پر نقیع التمر کی وجہ سے، اور وہ ہوا احسان جتلانا بالمحرم لا يتحقق، حرام سے متحقق نہیں ہے۔ ہمارا کیا مذہب ہے کہ نقیع التمر حرام ہے، ولنا اجماع الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ایک
او یدل علیہ ما روینا، اور اس پر دال ہے وہ جو ہم نے نقل کیا ہے من قبل کہ حضور نے حرم خمرا والمسکر من کل شراب، اور مسکر کو حرام کیا ہے ہر قسم کے پانی سے۔ اول آیت محمولۃ علی الابتداء، اور قرآن میں جو آیا ہے تتخذون منہ سکرا ورزقا، یہ منسوخ ہے، یہ ابتدا میں تھا۔ وکانت الاشربۃ مباحۃ کلھا، اور اس زمانے میں تو خمر بھی کیا تھا۔ اور بعض نے کہا نا آیت کا معنی یہ ہے، یہ توبیخ ہے کہ میں نے کھجور پیدا کیے تھے کھانے کے لیے، 420 تم اس سے پانی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دھمکی ہے۔ وکیل اراد بھی التوبیخ، مانا یہ ہے اللہ جانتا ہے کہ تتخذون منہ سکرا، تم اس سے مشروب نکالتے ہو، وتدعون، اور چھوڑتے ہو، رزقا حسنا، یہ تو کھانے کے لیے تھا، تم نے اس سے شراب بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ واما نقیع الزبیب، یہ دوسرا پانی ہے یا پانچواں پانی؟ ہاں تو درے نظر رہی، اول خمر، دوم عصیر، تیسرا نقیع التمر، تین کے بعد چوتھا آتا ہے واما نقیع الزبیب، خشمش، خشک انگور، خشک انگور کو پانی میں ڈالو تو وہ پھول جاتا ہے وہ دانہ، اگر نہ چھوڑے تو اس سے گاڑا پانی نکلتا ہے۔ وہو النی، یہ کچا ہے، مما الزبیب، کشمش سے، وہو حرام، یہ بھی حرام ہے انہی شرائط کے ساتھ، اذا اشتد وغلظ، ویتأتی فیہ خلاف الاوزاعی، اس میں بھی امام اوزاعی خلاف کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ماء الزبیب جو ہے یہ مباح ہے۔ وقد بینا المعنی من قبل، امولی صاحب حرام تو خمر بھی ہے، عصیر بھی ہے، نقیع التمر بھی ہے، نقیع الزبیب بھی ہے، لیکن ان تین پانی کی حرمت خمر کی حرمت کے برابر ہے یا کم ہے؟ الا ان حرمت هذه الاشربہ، حرمت ان مشروبات ثلاثہ کا دون کم ہے، حرمت الخمر حتی لا یکفر مستحلها، اگر عصیر، نقیع التمر، نقیع الزبیب کی پانی کو کوئی حلال سمجھے تو وہ کافر نہیں بنایا جائے گا، ویکفر مستحل الخمر، اور کافر کہا جائے گا اس آدمی کو جو حلال سمجھنے والا ہو خمر کا۔ کیوں؟ لأن حرمتها، کیونکہ باقی تین مشروبات کی حرمت اجتہادیت عقلی و مختلف کی ہے، اور حرمت خمر کی قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا دوسرا فرق یہ ہے کہ شراب ایک قطرہ پیے تو حد جاری ہوتا ہے، اور یہ باقی مشروبات جب تک حد سکر تک نہ ہو تو حد جاری نہیں ہوگا۔ ولا یجب الحد، اور حد واجب نہیں ہے بشربها، ان تین مشروبات کی پینے سے، حتی یسکرا، حتی کہ وہ مسکر مقدار ہو، اور یجب، اور حد واجب ہے بشرب قطرتین من الخمر، خمر کے ایک قطرہ پینے سے۔ تیسرا فرق، مشروبات ثلاثہ کی نجاست خفیف ہے ایک روایت میں، اور ایک روایت میں غلیظ ہے، بہرحال ان کی نجاست غلیظہ متفق علیہ نہیں ہے، اور شراب خمر کی نجاست غلیظ ہے بالاتفاق، اور نجاست باقی مشروبات کا خفیف ہے فی روایت، اور غلیظ ہے ایک روایت میں، مگر نجاست خمر کی غلیظ ہے روایت واحدۃ، ٹھیک ہے یعنی غنہ کے ساتھ پڑھو مفہوم سمجھ آئے گا نا۔ اچھا جی، چوتھا فرق، آپ کا خمر اگر میں نے ضائع کیا میری پر زمان نہیں ہے، لیکن آپ کا عصیر ہے، نقیع التمر ہے، نقیع الزبیب ہے، میں نے ضائع کیا تو میری پر زمان ہے۔ ويجوز بيعها، او جائز ہے بیع مشروبات ثلاثہ کا، ويضمن مطلقها، اور اس کو ضائع کرنے والا ضامن ہے، عند بابجی خلاف اللہما فیہما، سب صاحبین خلاف استاذ کا کرتے ہیں، فیہما جواز بیع میں بھی اور زمان اطلاق میں بھی، لأنه مال متقوم وما شهدت دلالة قطعیہ،
اور لأنه مشروبات ثلاثہ مالی متقوم ہے اور دلیل دلالت نہیں کرتی قطعی بسقوط تقومها کہ مشروبات ثلاثہ کی قیمت ساقط ہے بخلاف خمر کے. ٹھیک ہے. ہاں مشروبات ثلاثہ آپ کے ہیں میں نے ضائع کیے تو میں ضامن ہوں، لیکن میں عصیر کے بدلے عصیر نہیں دوں گا، نقی تمر کے بدلے نقی تمیر نہیں دوں گا، نقی زبیب کے بدلے نقی نہیں دوں گا بلکہ قیمت دوں گا. غیر ان عنده امام صاحب کے نزدیک ان مشروبات ثلاثہ کی ضیاء کے وقت قیمت واجب ہے لا مثلها لا معرفہ ولا ينتفع بها اور مشروبات ثلاثہ سے نفع نہ اٹھائے بوجہ من الوجوہ لأنها محرمت. امام یوسف سے یہ ہے کہ بیع جائز ہے اذا كان الذاهب بالطبخ اکثر من النصب دون الثلث، جب خشک ہونے والا پانی پکانے سے اکثر ہو نصف سے اور دون ہو ثلثین سے تو بیع جائز ہے. امام محمد نے جامع صغیر میں کہا ہے وما سوى ذلك ان چار مشروبات کے علاوہ جو مشروبات ہے ولا باس به، یعنی مکئی کا پانی، گندم کا پانی اور لسی سڑا کر گلا کر وہ پینا وہ حلال ہے. السلام علیکم. خیر جی. آج اچھا میں نے تو نہیں کیا، شاید غلطی سے نمبر لگا. اچھا مہربانی شکریہ. آج میں ساتھیوں سے وقت لیتا ہوں تو رات دوستوں نے فون کیا تو میں وقت دے دوں گا. جی 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 ٹھیک ہے جناب. ٹھیک وعلیکم السلام. اب امام محمد نے جامع صغیر میں کہا ہے کہ مشروبات اربعہ کے علاوہ جتنی مشروبات ہیں، گندم کا پانی ہے، مکئی جوار کا پانی ہے، انجیر کا پانی ہے، دودھ کا پانی ہے، وہ کہتے ہیں مطلقاً جائز ہے. لیکن صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ ہر جگہ میں موجود باقی کتابوں میں موجود نہیں ہے. قالوا فقہا کہتے ہیں یہ فتویٰ جواز کا اس عموم کے ساتھ اور بیان کے ساتھ موجود نہیں ہے فی غیر جامع صغیر کے علاوہ. اب جامع صغیر کے بیان سے کیا معلوم ہوا کہ مکئی کا پانی، گندم کا پانی، دودھ اور انجیر کا پانی، باقی دانوں سے جو پانی نکالا جاتا ہے وہ مطلقاً کیا ہے؟ حلال ہے. وہ ہوا جامع صغیر کی عبارت تصریح ہے انما وہ چیز یتخذ جو بنائی جاتی ہے من الحنطہ حنطہ سے، شعیر سے، عسل شہد سے، اور ذرہ مکئی سے، حلال عند باباجی لا يحد شاربه اس کی پینے والے کو حد نہیں لگے گا. وان سکر منه اگرچہ شارب کو سکر لگے، او لا يقع طلاق السکران منه اور اگر اس سے کسی کو نشہ آ جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اصولین فقہا کے اتفاق ہے کہ شراب پینے سے جو سکر آتا ہے اس سکر کے دوران طلاق کو ڈالے تو طلاق پڑ جاتی ہے تعزیران. اور اگر دوائی کی وجہ سے نشہ آ جائے اور ماء الذرہ، ماء الحنطہ، ماء الشعیر کی وجہ سے سکر آ جائے اور طلاق دے دے تو طلاق واقعی نہیں. بمنزلۃ النائم، بمنزلۃ نائم پھر بگاڑا جو ہے وہ سویا ہوا ہے، سوتے میں کروٹ لے بھی نظیر کو نیچے دبا کر مار دیا. بات سمجھ میں آ گئی تو مجھ سے یہ مستثنا ہے، حد سے اس سے قصاص نہ لو کیونکہ یہ مجبور ہے. مشکورات سے کیرا کے گھر کرتی غریب ناستی شیشو کے گورے دادا بنت مخازی اوارو والنی دادا باران نا پرشوی ده رنگ رکھتا
فضان مثال د چرګي چرګ لا د سکونی نار وخت داسې رسېږي کیږي دین چې د خیرات دین رسول ومن اب پٹھانوں کا نشہ پٹھان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے بنگ پی رہا ہے چرس پی رہا ہے ٹھیک ہے نسوار تو یہ کیا ہے کہتے ہیں ومن ذهب عقله بالبھنج جس پٹھان کی عقل خراب ہو جائے بنگ پینے سے ولبن الرماد گوڑی کی دودھ پینے سے گوڑی کا دودھ جو ہے نا وہ بہت گاڑا ہوتا ہے وہ مستی دلاتا ہے اچھا جی تو بمنزلت النائم ہے یعنی طلاق واقعی نہیں ہوتی ومن ذهب اور یا ایک آدمی کے عقل بنگ پینے سے یا لبن اور رماد پینے سے جو عقل جاتی ہے اور وہ طلاق دے جاتا ہے تو طلاق نہیں پڑتی اور امام محمد سے یہ ہے انہو حرام کہ ماء الحنطہ شعیر عسل ذرہ یہ حرام ہے ویحد شاربہ پینے والے کو حد لگایا جائے گا اذا سکر منہ جب اس کو سکر ہو ویقع طلاقہ اور طلاق واقع ہے اذا سکر منہ جب سکران کے دوران میں طلاق دے دے جیسے باقی اشربہ محرمہ میں وکان ابو یوسف یقول ما کان من الاشربہ امام یوسف کہتے ہیں کہ جو بھی پانی 10 دن تک موجود ہو اس میں تغییر نہ آوے وہ خمر کے حکم میں کیونکہ عدمی تغییر دلیل ہے کہ قوت کا کس میں طاقت ہے اور جس پانی میں 10 دن کے بعد تغیر تبدل آئے جس کی کمزور ہونے کی دلیل ہے پھر وہ خمر نہیں ہے امام یوسف یقول ما کان من الاشربہ جو مشروبات یبقى باقی رہے اپنے حال پر بعد ما یبلغ 10 ایام 10 دن گزرنے کے باوجود ولا یفسد اور اس میں تغیر تبدل نہ آئے فانی اکرہ میں اس کو حرام نہیں کہتا بلکہ مکروہ جانتا ہوں اور پھر اس نے رجوع کیا ہے الی قول بابا جی الی قول یہ مباح ہے اور امام یوسف کا قول اول مثل ہے قول امام محمد کا کہ ان کل مسکر حرام ہر مسکر حرام ہے خواب ماء الذرہ شعیر ہنتا کیوں نہ ہو الا انه تفرد بهذا الشرط امام یوسف نے یہ شرط میں تفرد کیا شرط کیا ہے بقا 10 دن تک کا اور مانا یہ قول کہ یبلغ ویغلی یشتد اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں جوش آئے اور گاڑا ہو جائے اور مانا اس قول کا ولا یفسد لا یفسد کو مانا لا یحمد کہ ترش نہ ہو جائے ترشی تغییر اور وجہ یہ ہے کہ بقا پانی کا 10 دن تک بغیر اس کے یحمزہ کہ وہ ترش ہو وہ دلیل ہے اس کی طاقت کا اور گاڑی پن کا اور یہ علامت ہے اس کے حرام ہونے کا اور اس جیسے قول منقول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 10 دن کی بقا نہیں دیتے وہ کہتے اذا غلہ واشتد وقذف بالزبد اور امام ابو حنیفہ نے معتبر کیا حقیقتاً شدت اس مقدار پر جو ہم نے ذکر کیا یعنی یقذف بالزبد فیما ان پانیوں میں کہ حرام ہے اس کا نفسی پینا اور فیما وہ باقی 3 پانی کہ ان کے مسکرات حرام ہے علی ما نذکر انشاءاللہ تعالی اور امام یوسف نے رجوع کیا ہے امام ابو حنیفہ کے قول کو فلم یحرم کل مسکرین اس نے ہر مسکر کو حرام نہیں کہا اور اس شرط سے بھی رجوع کیا کہ بقا 10 دن کا شرط نہیں ہے وقال فی المختصر ونبیذ الثمر کھجور کا پانی زبیب کا پانی جب پکائے جائے ہر ایک ان میں سے ادنا طبقہ وہ حلال ہے اگرچہ وہ گاڑا ہو اذا شرب منہ ما یغلب علی ظنہ جب کی اتنی مقدار کہ اس کی ظن غالب ہو انہ لا یسکر من غیر لہو اور مقصد عبث ولا طرب اور مستی نہ ہو تو وہ حلال ہے یہ شیخین کے نزدیک اور امام محمد امام شافعی کے نزدیک حرام ہے تفصیل اس میں وہ ہے جو تفصیل مثلث عنبی مثلث عنبی اس پانی انگور کا پانی ہے کہ وہ آگ سے 1 ثلث پکایا جائے 2 ثلث باقی رہ جائے اس کو مثلث عنبی سے ہم ان قریب ذکر کریں گے انشاءاللہ ولا باس بالخلیطین میں نے انگور کا پانی اور کھجور کا پانی ملایا اور ابھی غلہ و اشتد و قذف بالزبد نہیں ہے اور وہ پی لیا تو یہ پینا جائز ہے پینا
اور گناہ نہیں ہے بالخلیتین اگر انگور اور کھجور کا پانی ملایا جائے. کیوں؟ ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرمایا میں عبداللہ ابن عمر کا مہمان بنا تو پھیلایا مجھے ابن عمر نے شربتن، ایک شربت، اس کا اتنا نشہ تھا کہ ماں کتو احتدیت الی اہلی، میں جب جانے لگا گھر تو میں گھر کا راستہ بھول گیا، اتنا دماغ چکرا گیا. فغدوت الیہ من الغداء، میں صبح سویرے ان کے پاس آیا، فاخبرته بذلک، میں نے کہا رات تم نے شراب پلائی تھی؟ وقال، اس نے کہا بھئی ما زدناک علی عجوہ وزبیب، میں نے تو آپ کو کھجور اور کشمش کا پانی پلایا، یعنی شراب نہیں ہے. معلوم ہو کہ خلیتے جائز ہے. ٹھیک ہے. وَهَذَا مِنَ الْخَلِيتَيْن، اور یہ کیا ہے؟ خلیتین سے ہے. وَكَانَ مَطْبُوخًا، لیکن وہ پکا ہوا تھا، کیونکہ کھچا پانی اگر خلیتین بھی ہو اور اشتد وقذف بالزبد ہو پھر وہ حرام ہو جاتا. یہ مطبوخاً قید کیوں لگا دی؟ کیونکہ منقول ہے عنہ امام صاحب سے حرمت نقیع الزبیب وہو نئی منہ، لیکن جس کو حرام کیا ہے وہ کھچا ہے، اس لیے ہم قید لگاتے ہیں مطبوخ. وما روی انہ علیہ السلام، اب متن سے معلوم ہوا کہ خلیتین کا استعمال جائز ہے، مگر حدیث میں ہے کہ یہ منع ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں. وما روی انہ علیہ السلام نہا، کہ حضور نے منع فرمائے جمع کرنے سے ماء التمر اور ماء الزبیب میں، یا زبیب اور رطب میں اور بسر میں، بسر کچی کھجور کو کہتے ہیں، تو وہ محمول علی حالت شدت، کہ اذا غلا واشتد وکان ذلک، یا یہ ابتدا میں منع تھا اب جائز. ونبیذ العسل، یہ جو شہد کا چھتا ہوتا ہے نا، چھتا، شہد جدا چیز ہے، چھتا وہ روٹی جیسی ہوتی ہے جس میں شہد ہوتی ہے، وہ چھتا سی بھی شراب بنائی جاتی ہے، وہ تین انجیر سی بھی، ونبیذ الحنطہ وذرہ وشعیر، یہ تمام حلال ہے. وَإِن لَمْ يُطْبَخ، اگرچہ نہ پکایا جائے. یہ بابجی اور قائد صاحب کا مذہب ہے رحمہم اللہ. اذا كان من غیر لہو، لیکن شرط یہ ہے کہ پینے سے مقصد صحت ہو، عبثیات نہ ہو، طرب مستی نہ ہو. حضور کا ارشاد ہے الخمر من ہاتین الشجرتین، اس کا معنی کیا ہے کہ ان دو درختوں کا پانی حرام ہے، ایک انگور اور ایک کھجور. معلوم ہوا کہ باقی حلال ہے. اور حضور نے شجرتین میں اشارہ کیا قرما و نخلا کو، نخص التحریم بہما، یہاں تحریم کو خاص کیا قرم اور نخلا کے ساتھ. تحریم کیوں؟ تو کہتے ایک ماء العنب اور ماء التمر کا حکم ہے حرمت، اور ایک کی صنعت ہے کہ یہاں سے بنتی ہے. تو حضور بیان حکم کا کرتا ہے یا بیان صنعت کا؟ حکم کا. اذ المراد بیان الحکم. ثم قیل، اب یہ جو آیا ہے کہ نبیذ العسل، تین، نبیذ الحنطہ، ذرہ، شعیر حلال ہے. بعض نے کہا اس شرط پر حلال ہے کہ ان کو پکایا جائے، اور بس کہتے ہیں پکانا شرط نہیں. ثم قیل یشترط الطبخ فیہ، پکانا شرط ہے لباسی حلت کے لیے. او وقیل لا یشترط، اور یہ مذکور ہے متن میں. کیوں؟ لأن قلیلہ، ان پانی کا قلیل مقدار دائی نہیں ہے کثیر کو، کیف ما کانا، جیسا بھی ہو. وَهَلْ يُحَدُّ فِي الْمُتَّخَذِ مِنْهُ، چلو گندم کا پانی ہے اور مقدار مسکر ایک آدمی نے پی لیا اور اس کو نشہ ہوا، تو اس کو حد لگے گا یا نہیں؟ وَهَلْ يُحَدُّ، حد لگایا جائے گا اس پانی میں جو نکالا گیا ہو ان دانوں سے، اذا سکر منہ، اور ہو مقدار مسکر. نقیل لا يحد وقد ذکرنا الوجہ من قبل، کہ یہ حرام قطعی نہیں ہے. قالوا، لیکن فقہاء کہتے ہیں صح بات یہ ہے کہ گندم کا پانی مقدار مسکر ہو تو حد لگاؤ، کیونکہ فساق ایسے پانی پر جمع ہوتے ہیں، آگے پھر زنا کرتے ہیں، قتل قتال فساد کرتے ہیں. اصح یہ ہے انہو یحد، کیونکہ مروی ہے امام محمد سے فی من، اس آدمی میں سکرے جس کو نشہ چڑھے، من الاشربہ، ماء الحنطہ وغیرہ سے. منقول ہے انہو یحد من غیر تفصیل، اور اس نے تفصیل نہیں کی.
اور وجہ یہ ہے کہ فساق جمع ہوتے ہیں ان پانی پر فی زماننا ہمارے زمانے میں اجتماعهم علی سائر الاشربہ جیسے ان کا اجتماع خمر کے اوپر بل فوق ذلك وكذلك المتخذ من الالبان جو شراب بنائی گئی ہو دودھ سے اذا اشتد اور وہ گاڑھا ہو جائے فهو علی هذا بعض نے کہا کہ جو بنائے جائے من لبن رمق گوڑی کے دودھ سے نلا یحلو عند ابی حنیفہ قیاس بلحمہ ہی گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ ممنوع ہے تو اس کی دودھ سے بنی ہوئی شراب جو ہے وہ بھی ممنوع ہے اذ ہوا متولد منہ کیونکہ دودھ پیدا ہے گوشت سے لیکن اصح یہ ہے کہ وہ حلال ہے کیوں گوشت اس لیے مکروہ ہے کہ اگر ہم اس کو مباح سمجھے اس میں قطع ہے مد جہاد کا گھوڑے کم ہوتے ہیں اول احترامی گھوڑا قابل احترام ہے نو فلا یتعدى الی لبنی حرمت متعدی نہیں ہے گھوڑی کی دودھ وعشیر العنب اذا طبخ حتى ذهب ثلثا اب آؤ میں نے انگور سے 3 کلو پانی نکالا کتنا اور شراب بننے سے پہلے آگ کے اوپر رکھا اور پکا کر اس کا 2 کلو سلسین میں نے سکھا دیا 1 سلس رہ گیا تو وہ حلال وہ کیا ہے حلال وعصیر العنب اور نچوڑ شدہ پانی انگور کا اذا طبخ شراب بننے سے پہلے پکایا جائے حتی ذهب ثلثا حتی کہ 2/3 خشک ہو جائے وبقی ثلثہ اور 1 ثلث باقی رہ جائے تو وہ حلال ہے اگرچہ وہ 1 ثلث اشتد گاڑھا ہو جائے یہ شیخین کے نزدیک اور امام محمد امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ 1 ثلث گاڑھا ہو تو وہ حرام ہے یہ اختلاف اس صورت میں ہے اذا قصد به التقوی کہ 2 کلو خشک کرا کے 1 کلو استعمال کرے طاقت حاصل کرنے کے لیے تو شیخین کی نزدیک حلال ہے اور امام محمد امام شافعی امام مالک کی نزدیک کیا ہے حرام ہے اور اما قصد به التلہی اور اگر 2 ثلث سکھا کر باقی 1 ثلث کو پیتا ہے مستی کے لیے نو لا یحل بالاتفاق اور امام محمد سے شیخین جیسا قول بھی ہے کہ یہ حلال ہے اور امام محمد سے یہ ہے کہ نہ حلال ہے نہ حرام ہے بلکہ مکروہ ہے اور امام محمد سے یہ بھی ہے انہو توقف بھی کہ اس نے انس میں کیا کیا ہے وَلَهُمْ اب امام مالک امام محمد امام شافعی نے کہا کہ مثلث جو 2 ثلث خشک 1 ثلث باقی ہے وہ حرام ہے تو ان کی لیے دلیل اس بات حرمت میں حضور کا ارشاد ہے کل مسکرین خمران تو کل مسکرین اس عصیر العنب کو بھی شامل ہے جس کی 2 ثلث خشک کو 1 ثلث باقی ہو لیکن اشتدا وہ مسکر ہے تو وہ حرام اور حضور کا ارشاد ہے ما اسکر کثیرہ فقلیل حرام وہ پانی جس کا کثیر مقدار مسکر ہو تو قلیل بھی حرام ہے السلام علیکم خیریت ہے ہاں خیریت ہے یہ محرم کے 2 دن چھٹی ہے نا آؤ ضرور آؤ ٹھیک اچھا وقول علیہ الصلوۃ والسلام ما اسکر کثیر جس پانی کی کثیر مقدار مسکر و فقلیل حرام اور عصیر العنب کی 2/3 خشک کرو 1/3 باقی ہے تو اس کا کثیر مقدار کیا ہے مسکر ہے تو قلیل حرام ہے ویروی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام ما اسکر الجرۃ منہ فالجرعۃ منہ حرام وہ پانی جس کا بڑا مٹ کا مسکر ہو اس کا 1 گھونٹ لینا بھی حرام ہے وَلِأَنَّ الْمُسْكِرَ مسکر يُفْسِدُ الْعَقْلَ عقل خراب کرتا ہے تو وہ حرام ہے قلیلہ و کثیرہ کالخمر شیخین نے کیا کہا تھا انگور کا پانی 2/3 خشک ہو 1/3 رہ جائے تو وہ کیا ہے حلال ہے حضور نے فرمایا حرمت الخمر لعینها شراب کی حرمت تو ذات کی وجہ سے قلیل ہو یا کثیر ہو او یروى بعینها ذات کی وجہ سے قلیل ہو یا کثیر ہو او والسکر من کل شراب
یعنی حرم السکر من کل شراب، باقی پانی سے مطلق حرام ہے یا مقدار مسکر حرام ہے؟ ہاں نو خاص السکر نبی علیہ السلام نے اور حدیث نے خاص کیا مسکر کو تحریم کے ساتھ خمر کے علاوہ ازل عطف کو، کیونکہ وہ سکر کا عطف خمر پر للمغیرت ہے۔ دوسرا یہ کہ مفسد عقل کا القدح المسکر بڑا پیالہ ہے جو انسان کو نشہ میں کرے، اور یہ ہماری نزدیک بھی حرام ہے۔ وَإِنَّمَا يَحْرِمُ الْقَلِيلُ مِنْهُ، اور خمر کا قلیل حرام ہے، لِأَنَّهُ يَدْعُو، کیونکہ وہ دعوت دیتا ہے بسبب رقت و لطافت کی۔ کس کی طرف دعوت دیتا ہے؟ کثیر کی طرف۔ وَأُوتِيَ حُکْمُهُ، اور مثلث کا قلیل دائل الکثیر نہیں ہے۔ کیوں؟ مثلث جس کی 2/3 خشک ہو، 1 ثلث باقی ہو، لِغِلْظِهِ، کیونکہ وہ گاڑا ہے، لا يدعو، اس کا قلیل دائی الی الکثیر، اور فی نفسه یہ غذا بھی ہے۔ وَبَقِيَ عَلَى الْإِبَاحَةِ، تم نے 2 حدیثیں پیش کیے تو کہتے ہیں حدیث اول ثابت نہیں ہے، علامہ بینا، یا یہ کہ یہ محمول ہے علی القدح الاخیر، اس پیالہ پر جو آخر میں ذکر کیا گیا، وہ کون سا ہے؟ مسکر ہے۔ اذ هو المسکر حقیقتا، سنو بھائی، انگور کا یہ 3 کلو پانی ہے، شراب بننے سے پہلے میں نے آگ پر رکھ کے 2 کلو سکھا دیا، 1 کلو رہ گیا، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے۔ اب میں نے اس میں ٹوٹی کا پانی ڈال دیا، تو ٹوٹی کے پانی ڈالنے سے یہ پھر حرام بنا یا حلال ہے؟ کہتے پہلے حلال تھا تو اب تو بہتری پہلا حلال ہے، کیونکہ پانی نے اس کو گاڑا بنایا یا نرم بنایا؟ والذی، اور انگور کا وہ ثلث یصب علیہ الماء، جس پر ٹوٹی کا پانی ڈالا جائے، بعد ما ذهب ثلثہ بالطبع، بعد اس کے کہ انگور کی 2/3 سبق سے خشک ہو چکے ہو، حتی یرقہ، پانی ڈالنے سے وہ نرم بنا، ثم یطبخ طبختن، اور پھر اس کو پکایا گیا۔ اس کا حکم مثلث کا ہے، مثلث حلال ہے تو یہ بھی حلال ہے، کیونکہ پانی کا ڈھل جانا لا یزید الا ضعفا، وہ اور کمزوری پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ بخلاف، یہ بخلاف اور جو